صفحہ نمبر 309 آیت نمبر 8۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ لِأَمَانَاتِهِمْ، اپنی امانتوں کی، وعدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، پاس کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ علی صلواتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الوارثون، وہ وارث ہیں۔ الذین یرثون، وہ لوگ جو وارث ہوئے، الفردوس، فردوس کے، ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالہ، نئی مٹی سے، یعنی حرکت کرنے والی مٹی سے، من تین، سلالہ من تین، مٹی کے خمیر سے، ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنایا اس کو یا ٹھکانہ دیا اس نطفے کو، فی قرار مکین، ایک محفوظ مقام پر، قرار جگہ، مکین محفوظ مقام پر۔ ثم خلقنا، پھر ہم نے پیدا کیا النطفہ، نطفے کو، علقہ، جمع ہوئے خون کی شکل میں۔ فخلقنا، پھر ہم نے کر دیا اس کو یا پیدا کیا ہم نے اس کو، العلقہ، جمع ہوئے خون کو، مضغہ، بوٹی کی صورت میں۔ فخلقنا المضغہ، پھر ہم نے بنا دیا اس بوٹی کو، عظاما، ہڈیاں۔ فکسونا، پھر ہم نے پہنایا العظاما، ہڈیوں کو، لحما، گوشت۔ ثم، پھر انشأناہ، ہم نے اٹھایا اس کو، خلقاً آخر، نیا اٹھانا۔ فتبارک اللہ، پس بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، احسن الخالقین، بہت ہی عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔ ثم، پھر انکم، بے شک تم کو، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، البتہ تم مر جاؤ گے، فوت ہو جاؤ گے۔ ثم انکم، پھر تم، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تبعثون، تم اٹھائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومن، نام سے ہی سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا، ایک ایک جو جملہ ہے، بڑا ایک درس ہے، عظیم درس ہے، بڑا وسیع درس ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے یہ آیات ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے، انسان سے اللہ کو راضی ہونا چاہیے، اور انسان کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا، اس کا سارا کچھ ناراض ہو گیا۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اس سے ہر چیز راضی ہو گئی۔ اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے عمر فاروق کہا کرتے تھے، کتنے وہ قوی تھے جسامت کے لحاظ سے بھی اور ذہن کی مضبوطی کے لحاظ سے بھی، لیکن اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، قال اللہم انی ضعیف لقوانی، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے قوت دینا۔ عمر فاروق کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے، یعنی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نہ نیکی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ برائی سے بچنے کی طاقت رکھتے ہیں، یا اللہ تیری رحمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا، اصل میں یہ سارا قرآن اللہ کا ڈر سے برابر ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اصل یہی چیز ہے۔ اور وہ بتلاتا ہے قرآن کہ تم ایک جگہ کے وارث ہو، وہ وارث تمہاری چیز وراثت ہے، تم نے اس وراثت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ تم ادھر سے آئے ہو، وہ وراثت کیا، وہ جنت ہے، تم وہاں سے نکالے گے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جب وحی بند ہوئی آپ کے اوپر، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ سے دعا کی، ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ ہمیں زیادہ کرنا، کم نہ کرنا، یا اللہ ہمیں عزت دینا، ذلیل نہ کرنا، یا اللہ ہمیں عطا کرنا، یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا۔
یا اللہ ہمیں لوگوں پر فوقیت دے دینا، لوگوں کو ہم پر فوقیت نہ دینا، یا اللہ ہم سے خوش ہو جا اور ہم سے خوش رہنا۔ فرمایا یہ 10 آیات ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ یہ 10 آیات اس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مومن کی خوبیاں ہیں، اسلام والوں کی خوبیاں ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم لاماناتہم، اپنی امانتوں اور اپنے وعہدہم راعون، اپنے عہد کی نگہبانی کرتے ہیں۔ راعی کہتے ہیں گدڑیا کو، جو بکریوں کی نگرانی کرتا ہے، یعنی اپنی جو امانتیں ہیں۔ جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے اندر منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق نشانیاں۔ ایک اور جس کے اندر ہے کہ جس کے اندر 4 نشانیاں ہوں وہ پکا منافق ہے، جس میں ایک ہو وہ اس کا اتنا منافق ہے، اور ان میں سے وہی جس کے پاس جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، اور چوتھی، اور جب لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے۔ 4 نشانی بتائی گئی منافق کی، یعنی عہد کا، امانتوں کا پاسداری کرنا اور اپنے عہد کی پابندی کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے، یہ مسلمان کے وصف میں شامل ہے۔ اگر جس کے اندر یہ کمی ہے اس کا ایمان کمزور ہے، اور جس میں یہ کمی ہے نا، وہ صرف یہ کمی اس کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ کمی، یہ بڑی اہم کمیاں ہیں۔ یہ کمیاں جو اس کے اندر ہوگی، جو دیکھنے والا ہے وہ دین سے دور چلا جائے گا۔ چلے جاتے ہیں لوگ دین سے دور، کسی کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے تو جتنا ماضی نمازی اور دیندار بنتا رہا، وہ دیکھے گا نہیں یار یہ بندہ خود دین پہ عمل نہیں کرتا، یہ تو خود جھوٹ بولتا ہے، عہد کی پاس نہیں کرتا، اس کی کیا نہیں تیرے پاس آئے گا، تیری بات نہیں سنے گا۔ چاہے وہ غیر مسلم ہو وہ بھی تمہاری بات سنیں گے۔ آج وہ غیر مسلم کیوں ہم سمجھ جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال۔ جیسے وہ تھوڑے میں دن پہلے میرا دوست، میرے کزن کینیڈا سے آئے، وہ کہتے ہیں کینیڈا والے جب کسی جگہ پر کوئی آبادی شروع کرتے ہیں، اگر 1000 مکان بننے ہیں، کوٹھیاں بننی ہیں، تو اس سے پہلے وہ 1000 ان لوگوں کے لیے آکسیجن کا انتظام کرتے ہیں، باغات کا انتظام کرتے ہیں، سرسبزے کا انتظام کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، نکاس کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں، یعنی وہ جو انہوں نے عہد کیے لوگوں سے کہ ہمیں اقتدار دو، ہم تمہیں یہ سہولیات دیں گے، وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے وہ ہم دنیا میں عزت ہے، یہ دنیاوی طور پر ان کے لیے عزت، وہ وعدہ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی ایئرپورٹ پہ اترے، کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ اترے، باہر نکلے، پاکستانی اور ہندوستانی سب کی لائنیں لگی، سائڈ کو بٹھا دیا سب کو انہوں نے، باقی سب جا رہے ہیں، انگریز، یورپین، ہندو جا رہے ہیں، کسی کو روک رہے، صرف پاکستان اور انڈین ان کو روکتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، اور پھر جو یہ بیانیہ دیتے ہیں جانے سے پہلے ادھر پوچھتے ہیں، اس بیانیے کو ملاتے ہیں آپس کے اندر، کہتے ہیں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، ادھر پوچھ کے آگے جاتے ہیں، ادھر کچھ ہوتا ہے، واپس بھیج دیتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمان، یہ بڑی اہم خوبی ہے، یہ ہوگی تو اس کا اپنا بھی عزت ہوگی اور دین کی بھی عزت ہوگی، وہ اپنی بھی عزت کرے گا، دین کی بھی عزت کرے گا۔ اگر نہیں ہوگی تو وہ خود بھی ذلیل ہوگا اور دین کو رسوا کرے گا۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تھے، آپ نے سنا پڑھا کہ ایمانتیں تھے آپ کے پاس، آپ ان ایمانتوں کو حضرت علی کے سپرد کر کے گئے تھے۔ یہ نہیں کہ جا رہا ہوں نکل جائیں دیکھا جائے گا، میں نے ان کے ظلم سے جا رہا ہوں، ان ایمانتیں بھی ان کی تھی، ظلم بھی ان کا تھا، لیکن اللہ کے نبی امانتوں کی پاسداری کرنے والے، امانتوں کے سپرد حضرت علی کو سپرد کر کے گئے، ان کو امانتیں واپس لٹا دینا، یہ آپ ہمیں سبق دے کر گئے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ یہ دوسری خوبی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر نماز کی حفاظت کیا کرنا ہے؟ اپنے نماز کے لیے کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے ذہن کو صاف رکھنا، دماغ کو صاف رکھنا، نماز کے لیے آنا، نماز کے وقت پر پابندی ادا کرنا، مسجد میں آ کر ادا کرنا، اور اس کے علاوہ خشوع و خضوع سے اس نماز کو ادا کرنا، یہ سب چیزیں اس کی شامل ہوتی ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز دین کا ستون، جس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کا نماز کا حساب ٹھیک ہو گیا اس کے باقی معاملے ٹھیک ہو جائیں گے،
اور جس کا نماز کا صاحب گڑبڑ ہو گئی، خراب ہو گیا، اس کے باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ نماز کامیابی کی، انسان کی کامیابی کی کنجی ہے، اور یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جو بچہ نمازی ہوتا ہے نا وہی کامیابی کی زینے چڑھتا ہے۔ جو نمازی بچہ ہوتا ہے وہی پڑھتا جاتا ہے، اس کی زینے چڑھتا ہے، اس کا ذہن صاف رہتا ہے نا، اس کو پتہ میں نماز پڑھنی ہے، اس کا ذہن صاف، اس کا دماغ صاف، اس کی سوچ صاف ہوتی ہے، اس کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، وہ وقت میں اٹھتا ہے، وقت میں سوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہی بچہ کامیابی زندگی چڑھتا ہے۔ جو بچے جو نماز نہیں ہوتے وہ رک جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر رک جاتے ہیں، وہ کامیابی اس منزل میں نہیں پہنچ سکتے جس میں ان کو پہنچنا چاہیے۔ نماز اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں، جہاں سے ہم نکالے گئے، جہاں پہ ہم نے واپس جانا ہے۔ جیسے نظر بن ربی بن نظر اور ان کا جو بیٹا تھا حارثہ بن سراقہ، وہ جب غزوہ بدر کے موقع کے اوپر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ ام حارثہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، میں خوش ہوتی ہوں، وہ جنت کے اندر ہے، اور اگر اس کا کوئی انجام تھوڑا غلط ہو گیا ہے تو مجھے بتائیے، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں اور اس کے لیے بچہ کی میں دعائیں کرتی ہوں، اللہ سے رحمت کی دعا کرتی ہوں، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ آپ فرمایا ام حارثہ تیرا بیٹا جنت کے اندر، جنت فردوس کے اندر ہے، اور فردوس جنت کے وسط کے اندر ہے، اور سب سے اونچا مقام ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب دعا مانگو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ مجھے جنت الفردوس دے، اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ ہم جنت الفردوس نزلا، کہ ان لوگوں کی جو مہمان نوازی ہوگی جن کو جنت الفردوس سے ہوگی، لفظ بولا گیا ہے جنتیوں کی مہمان نوازی جنت فردوس سے ہوگی۔ اس کا مطلب جنت فردوس ایک بڑی اعلیٰ مقام ہے، وہ باغات کا، وہ چشموں کا، وہ ہر چیز کا ایک حسن ہوگا، اس کے اندر ایک خوبصورتی ہوگی جو اللہ بار بتا رہا ہے۔ جنت فردوس، جنت فردوس ذکر کیا جا رہا ہے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور جو جنت فردوس کے مالک ہیں ہم فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، جو اس چیز کے وارث ہیں۔ اور وراثت ہماری جنت ہے جہاں سے نکالے گئے ہیں، ہم نے واپس جانا وہاں کے اوپر۔ مجھے وہ چھوٹی سی جگہ دنیا کی آج ہے کل ختم، آج 2 4 سال 10 سال انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو پھر تم اس کے وارث ہو، تم نے اس وراثت کو حاصل کرنا ہے۔ اور کیسے حاصل کرنا ہے؟ جیسے میں نے تمہیں حکم دیا، جیسے میں نے تمہیں طریقے بتلائے، جن چیزوں کا میں نے حکم کیا کرنا ہے، جن سے منع کیا ان سے منع ہو جانا ہے۔ جنت الفردوس تم نے وہاں پر جانا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی، سلالۃ من طین، مٹی کی خمیر سے پیدا کیا، مٹی کی اس کی جو جزء ہے نا، جو نچوڑ ہے مٹی کا، ہم نے انسان کو اس سے پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو رکھا ایک محفوظ جگہ کے اوپر۔ وہی جو ذکر کیا جائے انسان کے پیدائش کا، یہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے بار بار آگے؟ ثم خلق، ہم نے نطفے کو پیدا کیا، ہم نے نطفے کو بوٹی بنا دیا، خون بنا دیا، خون کو بوٹی بنا دیا، اسے پھر ہڈی بنا دی، پھر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ مشکل مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کیسے یہ کیسے ہوگا؟ جب سے دنیا بنی، جب تک دنیا ہے، کہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی ایک سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ کہاں عرب، کہاں ایران، کہاں فارس، کہاں تک دنیا ہے؟ اس ایک سور سے سارا کوئی ختم ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ اربوں دنیا ہوگی، کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کیسے صاف کرے گا؟ کیسے لوگ اکٹھا کرے گا؟ وہی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تم غور و فکر نہیں کرتے، کتنی آبادیاں تھیں وہ ملیا میٹ ہو گئی، کتنے قبرستان تھے وہاں آبادیاں بن گئی، اور کتنی آبادیاں تھیں وہاں قبرستان بن گئی، اور کتنے جزیرے تھے جو سمندر میں غرق ہو گئے،
اور کتنی آبادیاں تھیں، جب پہاڑ پھٹتے ہیں تو وہاں سے لاوے نکلتے ہیں اور بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تم دیکھتے ہو۔ وہ کتنے دریا ہیں، جب رخ بدلتے ہیں وہ شہروں کو شہر تباہ کر دیتے ہیں، تم دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے یہاں کوئی مشکل ہے؟ جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں جب ہم نے پیدا کیا انسان کو پہلی مرتبہ، لَقَدْ خَلَقْنَا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے اس کو سارے کام کیے، تو ہمارے لیے مشکل آئی کوئی نہیں۔ جیسے عزیر السلام نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ کیسے پیدا کرے گا، جب انہوں نے دیکھا نا یروشلم کو کہ تباہ ہو گیا ہے، یا اللہ تباہ ہو گیا، دوبارہ اس کو پیدا کرے کیسے کرے گا؟ اللہ نے عزیر السلام کو 100 سال کے صلاح دیا۔ سورہ پڑھا، قرآن پیچھے پڑھ کے سورہ کاف کے اندر کل پڑھ کے ہم آئے ہیں کہ 100 سال کی صلاح دیا، اور کہا جب اٹھایا گیا، کہا دیکھو اپنے گدھا دیکھو، وہ دیکھو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، جو پانی لے کر آیا تھا، کھانا لے کر، وہ ابھی تک تازہ ہے۔ یہ ہماری اللہ کا اپنی حکمت بتاتا ہے، وہ تازہ ہے۔ اور پھر عزیر کے سامنے علیہ السلام اس گدھے کو زندہ کیا گیا، اس کی ہڈیاں آئیں، ہڈیاں جڑی، اور پھر گوشت اس کے اوپر چڑھا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، پھر بولنے لگا۔ اللہ ہمارے میں اللہ، یعنی اللہ کسی کو یقین بتانا چاہتا ہے انسان کو۔ عزیر کو بتایا علیہ السلام، آگے دنیا کو بتا دیا جب میں یہ کام کر سکتا ہوں تو اے مشرکین مکہ تم کو بٹھا سکتا ہوں۔ یہ سارے کام میں نے کیا ثم جعلناہ، ہم نے میں نے کیا، ثم خلق نطفہ، میں نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا نطفے کو آلہ کا جمع خون میں بنا دیا، پھر ہم نے کیا اس جمع خون کو مضغہ بوٹی میں، پھر ہم نے کر دیا اس بوٹی کو ہڈی میں مبتلا کنورٹ کر دیا، پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے چڑھا دیا اس ہڈی پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے بڑھا دیا اس کو نئی صورت میں، نئی صورت کر دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور تیرا رب تو بڑی بابرکت ہے، بڑی اچھے شکل بنانے والا ہے۔ یعنی مشرک مکہ بتایا جا رہا ہے جب اللہ یہ کام کرے تمہارے سامنے، اتنے مراحل سے گزر رہے ہو، اتنے مرحلوں سے گزرتے ہو، ہر مرحلہ 40 دن بعد آتا ہے، تم دیکھتے ہو، اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ اگر جانور کا ہے تو بہت جلدی ہر چیز کو پک کرتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ اگر انسان کا بچہ ہے، جو انسان جس کے لیے جنت بنی ہے، وہ انسان اتنا لاچار ہے، اتنا ناتواں ہے، اتنا ضعیف ہے کہ وہ کتنی دیر تک نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود پہن سکتا ہے، ہل سکتا ہے، اس کی ماں نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، بول نہیں سکتا، تو نہ وہ اتنی سماعت رکھتا ہے، نہیں دن عقل رہتا ہے۔ لیکن جب اس کو شعور آتا ہے، عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، اور جب وہ اس کو اللہ تعالیٰ جوانی دیتا ہے، توانائی آتی ہے، پھر وہ بپھرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے طرح کا ہے ہی کوئی نہیں، پھر وہ کون اللہ اور کون رسول اور کون دین اور کون سلام، پھر ایسی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور ہم نے دیکھا معاشرے میں ایسے ہوتا ہے آج کے دور میں، وہ چھوڑو جی کیا نماز ہی پتہ نہیں کیا ہونا، یہ دہری قسم لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان جوانی کی اس جب ہمارے سننے کہ جوانی اس میں کی ہر عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے جوانی کے اندر، اور انسان جوانی میں پہنچ کر یا تو اللہ کے قریب ہو جائے، اور اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کیسے گزاری۔ بڑھاپے کا ذکر نہیں آتا، بچپن کا ذکر نہیں آتا، بٹ جوانی کا وہ جو 10 سال کا عرصہ ہے، 20 سال کا عرصہ ہے، اسے پوچھا جائے گا۔ اسی میں انسان کا عروج ہے، اسی میں انسان کا زوال ہے۔ جسے جوانی میں اللہ کو راضی کر لیا، وہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی، بڑھاپا بھی بہتر ہوتا چلتا جائے گا، اور جس نے جوانی محنت کر لی اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اور جس نے جوانی میں اللہ کو بھی راضی نہ کیا اور دنیا میں بھی محنت نہ کی، وہ اس کے بڑھاپا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب۔ جوانی بڑی ایک اس کی اہمیت کی حامل ہے، اس وہی ذکر کیا جہاں اللہ بڑا ہی احسن پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک میتون، پھر اس کے بعد تم کو موت آ جائے گی۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر قیامت کے دن اللہ تم کو اٹھائے گا۔ یہ کتنا اللہ چار آیات ایک لہر درس رکھتی ہے، اس کے اندر ایک عجیب قسم کا ڈر ہے، خوف ہے، اور انسان کو امید بھی ہے، وہ انسان کو حوصلہ بھی ہے۔ یہ انسان مسلمان جو انسان کہتے ہیں جی اللہ نے پیدا کرنا ہے، اللہ نے یہ کرنا ہے، اللہ کرے گا، یہ چیزیں ہمیں حوصلہ واقعی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ اور مشرک مکہ کو بتایا جا رہا ہے اللہ ایسا کرے گا، تم کو اٹھائے گا، اس کے حضور تم نے اپنا جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اپنے معاملہ کو ٹھیک کرو، سیدھا کرو۔ یہ سورہ مکی صورت ہے، مشرک مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین الذین اور مومن وہ لوگ ہیں اور مومن وہ لوگ ہیں ہم لاماناتہم ہم لاماناتہم وہ اپنی امانتوں کی وہ اپنی مانتوں کی وعہدہم وعہدہم اور اپنے عہد کی اور اپنے عہد کی راعون راعون نگہبانی کرنے والے ہوتے ہیں نگہبانی کرنے والے ہیں والذین والذین اور وہ لوگ اور وہ لوگ ہم علی صلواتہم ہم علی صلواتہم وہ اپنی نمازوں کی وہ اپنی نمازوں کی یحافظون یحافظون حفاظت کرنے والے ہو حفاظت کرنے والے ہیں اولئک هم الوارثون اولئک هم الوارثون یہی لوگ وارث ہیں یہی لوگ وارث ہیں الذین الذین وہ جو یرثون الفردوس یرثون الفردوس جو فردوس کے وارث ہوں گے جو فردوس کے وارث ہوں گے ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کی انسان کو من سلالۃ من طین من سلالۃ من طین مٹی کے جوہر سے مٹی کے جوہر سے ثم جعلناہ ثم جعلناہ پھر ہم نے اس کو بنایا پھر ہم نے اس کو بنایا نطفۃ نطفۃ ایک نطفے کی شکل ایک نطفے کی شکل فی قرار مکین فی قرار مکین محفوظ جگہ میں محفوظ جگہ میں ثم خلقنا النطفہ ثم خلقنا نطفہ پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو علقۃ علقۃ جمع ہوئے خون کی صورت میں جمع ہوئے خون کی صورت میں فخلقنا العلقہ فخلقنا العلقہ پس بنا دیا ہم نے جمع ہوئے خون کو پس بنا دیا ہم نے جمع ہوئے خون کو مضغۃ مضغۃ گوشت کا لوتھڑا گوشت کا لوتھڑا فخلقنا المضغہ فخلقنا المضغہ پھر بنا دیا ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو پھر بنا دیا ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو عظاماً عظاماً ہڈیوں کی شکل میں ہڈیوں کی شکل میں فکسونا فکسونا پس ہم نے چڑھا دیا پس ہم نے چڑھا دیا العظام العظام ہڈیوں پر ہڈیوں پر لحما لحما گوشت کو ثم پھر انشأناہ انشأناہ ہم نے پیدا کیا اس کو ہم نے پیدا کیا اس کو خلقا آخر خلقاً آخر دوسری بناوٹ میں دوسری بناوٹ میں فتبارک اللہ فتبارک اللہ پس بہت بابرکت ہے اللہ تعالی پس بہت بابرکت اللہ تعالی احسن الخالقین احسن الخالقین سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ثم انکم ثم انکم پھر یقیناً تم پھر یقینا تم بعد ذالک بعد ذالک اس کے بعد لمیتون البتہ موت سے ہم کنار ہونے والے ہو البتہ موت سے ہم کنار ہونے والے ہو ثم انکم پھر یقیناً تم یوم القیامہ قیامت کے دن تبعثون تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جزاک اللہ خیر